أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل کیا اللہ نے ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، ترميهم بحجارة من سجيل جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے، فجعلهم كعصف مأكول چنانچہ ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر ڈالا۔ سورہ فیل کی آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ سورہ فیل اور سورہ قریش، اس کے بعد کون سورہ قریش ہے، دونوں ایک ساتھ میں ہیں اور ایک ہی بات کو بیان کرنے کے لیے ہیں کہ کس طرح سے بظاہر ناموافق حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور ناموافق حالات میں روزگار ان کو میسر ہوا اور بے خوفی ان کو ملی، امن اور شانتی اور پیسفل لائف کس طرح سے وہ گزار رہے ہیں قریش کے لوگ۔ تو دونوں صورتیں ایک ساتھ میں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ 3 پڑھی اور دوسری رکعت میں الم تر کیف اور سورہ قریش دونوں کو ایک ساتھ میں تلاوت کی، اور یہ بتلایا کہ دونوں میں ایک ہی بات بتائی جا رہی ہے کہ غیب سے بظاہر کسی لاجک اور کسی سبب اور کسی ذریعہ کے اللہ تعالیٰ نے قریش کی مدد کی ہے۔ تو اسی تناظر میں ہم نے آج سورہ الفیل کے سلسلے میں کچھ باتیں پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ہم جس حالات میں جس ماحول میں رہتے ہیں، ان ماحول میں ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری جو ذمہ داری اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں۔ نصرت اور مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بتائے گا نہیں کہ ہماری مدد تمہارے ساتھ کیسے ہوگی اور کب اللہ تعالیٰ مدد نازل فرمائے گا۔ بس ہم اپنا کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کس طرف سے، کس راستے سے، کس ذریعے سے اللہ کی مدد آئے گی۔ اسی لیے ہم نے سورہ الفیل کی آیتوں کا ترجمہ پیش کیا، اور اس سلسلے میں جو دیگر باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی، پھر محسوس ہوگا کہ کس طرح سے مدد آئی اور ہمارے ساتھ بھی اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے۔ سورہ فیل کے معنی ہاتھی کے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے یمن کے ایک حبشی عیسائی قائد ابرہہ نے ہاتھی کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے عذاب نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس فوج کو عرب اصحاب الفیل سے یاد کرتے ہیں، فیل والے لوگ۔ اس صورت میں اس واقعے کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الفیل ہے۔ یہ صورت اسی واقعے کی مختصر روداد ہے۔ مکہ میں وہ لوگ اب بھی موجود تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس واقعے کو اپنے سر سے دیکھا تھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسی لیے اس واقعہ کا ذکر فرمایا کہ اہل مکہ عبرت حاصل کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے دشمنوں کو ٹھکانے لگا سکتے ہیں، اسی طرح اپنی نبی کی حفاظت کے لیے بھی پیغمبر کے دشمنوں کے خلاف قدرت خداوندی حرکت میں آ سکتی ہے، ان کو تباہ و تاراج کر سکتی ہے۔ سورت کے آخر میں جو تفسیر آتی ہے اور پوری وضاحت آتی ہے وہ سنیں۔ اگر آپ دنیا کے نقشہ پر نظر ڈالیں تو بحر احمر کی دائیں طرف یمن اور اس کے سامنے ہی بائیں طرف بر اعظم افریقہ کا ملک حبشہ واقع ہے، جس کو آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں۔
یمن میں بنیادی طور پر بت پرستی اور ستارہ پرستی کا رواج تھا۔ یمن میں لوگ بت پوجتے تھے اور ستاروں کو پوجتے تھے، ہمارے یہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ لیکن ایک خاص واقعہ کے نتیجے میں حبشہ نے یمن پر حملہ کر دیا۔ یمن میں خاص واقعہ کیا تھا؟ خاص واقعہ یہ تھا کہ جو نصارہ تھے، ایک اللہ کو ماننے والے کچھ لوگ تھے، ان کو یمن کا بادشاہ زبردستی بت پرستی اور شرک کے لیے مجبور کر رہا تھا کہ تم بت پوجو اور شرک کرو اور ایک اللہ کی پرستی چھوڑ دو۔ تو ان لوگوں نے نہیں مانا۔ لمبی کہانی، طویل بات ہو جائے گی۔ تو جو ایمان والے تھے، ایک لڑکا جو تھا بہت پختہ تھا، اس کو سزا مختلف طرح سے سزا دینے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی، تو اس کو قتل نہیں کر پائے۔ پھر اس نے کہا تم اس طرح مجھے قتل کر سکتے ہو کہ لوگوں کو اکٹھا کرو مجمع میں اور بیچ میں مجھے کھڑا کرو اور مجھے اس طرح بسم رب ھذا الولد، اس رب کے، اس لڑکے کے رب کے نام سے میں اس کو تیر مارتا ہوں، اس طرح مجھے تیر مارو گے تو کیا ہوگا کہ میں مر جاؤں گا، ورنہ تم مجھے مار نہیں سکتے ہو، میرے رب کے نام سے مارو گے تو میں مر جاؤں گا۔ تو ایسے ہی وہ مجمع اکٹھا ہوا اور بیچ میں اس کو کھڑا کیا اور پھر اس کو تیر مارا، یہ کہہ کر کے بسم رب ھذا الولد، اس لڑکے کے رب کے نام سے ہم اس کو قتل کرتے ہیں، تو مر گیا۔ تو جب مجمع نے دیکھا کہ ہر ممکن کوشش کر لی جان سے مارنے کی، نہیں مار سکے، لیکن جب اس کے رب کے نام سے اس کو مارا تو یہ مر گیا۔ تو مطلب یہ کہ اس کا رب ہے اور اس کا رب ہی صحیح ہے۔ سب ایمان لے آئے، آمنت برب ھذا الولد، اس لڑکے کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں، جو مجمع میں لوگ تھے۔ تو بادشاہ اور مشتعل ہو گیا، غصہ ہو گیا، اس نے خندق کھدوائی، سورہ بروج میں بیان ہوا، خندق کھدوائی، اور یہ ہوا کہ دین سے پھر جاؤ ورنہ اس خندق میں تم سب کو زندہ جلا دیں گے۔ کافروں کی ہمیشہ عادت رہی ہے کہ جاندار کو زندہ جلاتے ہیں، انسانوں کو زندہ جلاتے ہیں اور مردوں کو تو جلاتے ہی ہیں، اور یہ جرم خود کرتے ہیں اور دوسروں کو لا کر کے تھوپ دیتے ہیں کمزوروں کے اوپر۔ تو وہ لوگ نہیں پھرے، خندق کھدوائی اور اس خندق میں بہت گہرے انداز میں آگ جلوائی، اور یہ بادشاہ اور بادشاہ کے کارندے مزہ لینے کے لیے خندق کے کنارے بیٹھ گئے اور ایک کے بعد ایک تمام لوگوں کو اس آگ میں زندہ جلا دیا۔ سورہ بروج میں اس چیز کا بیان ہوا۔ تو اس واقعے کی مناسبت سے حبشہ نصارہ ملک تھا اور یمن بت پرستوں اور ستارہ پرستوں کا ملک تھا۔ یہ معاملہ جب ہوا تو حبشہ نے یمن پر حملہ کر دیا اور یمن پر قبضہ کر لیا۔ اس عرب ملک پر قابض ہوئے، حبشہ نے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح یہاں عیسائی مذہب کی خوب تشہیر اور نشر و اشاعت ہو گیا، وہاں پورا ملک عیسائی ہو گیا۔ اگرچہ اس ملک میں بعض مشرک قبائل بھی موجود تھے، لیکن ملک میں غلبہ عیسائیوں کو حاصل تھا۔ شاہ حبش کی طرف سے ابرہہ نامی شخص کو یمن کا گورنر بنایا گیا۔ وہ ایک پرجوش عیسائی تھا، چاہتا تھا کہ اس پورے خطے میں عیسائیت کو بنیادی مذہب کی حیثیت حاصل ہو جائے۔ تو عیسائیت تو وہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے دین کا وہ تھا، لیکن ایک نئی جو بگڑی شکل تھی وہ اس کو پرموٹ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے یمن کی راجدھانی صنعاء میں قلیس نامی ایک شاہکار عمارت بنائی، جو اپنی شان و شوکت، سجاوٹ اور خوبصورتی کے اعتبار سے ایک مثالی عمارت اور بلڈنگ تھی، جو دراصل اس کا چرچ تھا۔ اس کا احساس تھا کہ عیسائیت کی اشاعت میں سب سے بڑی رکاوٹ مکہ میں بنی ہوئی عبادت گاہ کعبہ ہے۔ کافر اس بات کو سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے، ہم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مسجدیں کعبۃ اللہ اور مسجدیں کفر کے راستے میں، شرک کے راستے میں، ظلم کے راستے میں، انیائے کے راستے میں بہت بڑی روڑا ہیں۔ دنیا یہ چاہتی ہے، کفر یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو کئی خانوں میں بانٹ دے، اونچ نیچ میں بانٹ دے اور ان کو غلام بنا لے، لیکن یہ مسجدیں، یہ اللہ کا گھر سب کو ایک صف میں لا کر کے کھڑی کر دیتی ہیں اور سب کو ایک ساتھ میں کھانا کھلانے کا پیغام دیتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جو پورے سماج کو جوڑنے کا ذریعہ مسجدیں ہیں۔
تو وہ مسجدوں کی افادیت اور اہمیت کو سمجھتے ہیں، اپنے کفر کے راستے میں روڑا سمجھتے ہیں، اس لیے مسجدوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ وہ اس نے بھی مسجد کعبہ کا حصہ، یہ مسجد ہے کعبہ کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں تمام عمارتیں زمین تہس نہس ختم ہو جائیں گی، لیکن مسجدیں نہیں ختم ہوگی، سب مسجدیں کعبہ سے جڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا الگ لے کے چلا جائے گا، محفوظ رکھے گا۔ تو یہ مسجدیں کعبہ ہی کا حصہ ہیں۔ تو کافر مسجدوں کو سمجھتے ہیں، اس نے سمجھا کہ کعبہ کی وجہ سے ہمارا یہ چرچ آگے نہیں بڑھ رہا ہے اور یہاں لوگ نہیں آ رہے، سب کعبہ ہی میں جا رہے ہیں۔ تو اس نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ کس طرح کعبہ کی طرف آئیں، کعبہ کی طرف نہ آئیں، اس کے لیے کوشش شروع کر دی۔ عربوں کو اس میں ایسی کشش اور اس عمارت سے ایسا جذبات لگاؤ ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں کسی اور عبادت گاہ کو خاطر میں نہیں لاتے، اس لیے عرب قبائل سے کہا جائے کہ مکہ میں کعبہ کا حج کرنے کے بجائے صنعاء میں حلیس کا حج کریں۔ جو یمن میں لوگ تھے، قریش کے لوگ، عرب کے لوگ کعبہ آتے تھے عبادت کرنے کے لیے، تو ان کو اعلان کیا کہ یہیں آ کر کے حج کیا کرو، کعبہ میں حج کرنے مت جایا کرو۔ عربوں کو جب یہ بات پہنچی تو انہیں بڑا غصہ آیا۔ اتفاق سے اس وقت بعض عرب صنعاء میں موجود تھے، انہوں نے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اسی عمارت میں قضاء حاجت کر دی، جا کر کے سنڈاس کر کے گئے، پیشاب پیخانہ کر کے اس میں آ گئے، اس کی بے ادبی کر دی۔ بعض تاریخی روایتوں کے مطابق اس کو آگ لگا دی۔ تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ حرکت انہی لوگوں میں سے کسی نے کی ہے جو حج کے لیے کعبہ جایا کرتے، جن کے دلوں میں کعبہ بستا ہے۔ ان لوگوں نے یہ جو ہماری بلڈنگ تھی جس کو ہم کعبہ بنانا چاہتے تھے، اس کی توہین کی۔ یہ بات بادشاہ کو معلوم ہے۔ ابرہہ کا غصہ اس کی وجہ سے اور بڑھ گیا۔ قبیلہ بنو کنانہ کا آدمی اس کے پاس موجود تھا۔ ابرہہ نے اس کو بھیجا کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو کعبہ کے بجائے حلیس کے حج کی دعوت دے۔ جب وہ یہ پیغام لے کر پہنچا تو قبیلہ کے لوگوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ بادشاہ کی طرف سے آیا لوگوں کے پاس، بھائی کعبہ مت جانا، اب یہاں آنا، حلیس میں آنا عبادت کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے اس کو وہیں قتل کر ڈالا۔ اب ابرہہ کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس نے عازم مصمم پکا ارادہ کر لیا کہ ہم ہر قیمت پر کعبہ کو منہدم کر کے رہیں گے، کعبہ کو گرا دیں گے۔ یہ جو مسجدوں کے گراتے ہیں اسی سوچ کی وجہ سے گراتے ہیں کہ ہمارا کفر، ہمارا شرک، ہمارا ظلم، ہماری انیائے کو روکنے کے ذریعہ مسجدیں، مسجدوں کے ممبر پر بیٹھ کر کے لوگ انصاف اور نیائے کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے انصاف اور نیائے کیسے ختم ہو جائے اس کا سرچشمہ مسجدیں ہیں جو انصاف کا پیغام دیتی ہیں، مسجدوں کو ختم کرو۔ تو کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے پلان بنایا انہوں نے۔ حالانکہ اس وقت مکہ میں محض چند ہزار آبادی تھی، مکہ میں چند ہزار لوگ تھے، لیکن کعبہ کو گرانے کے لیے کتنا بڑا منصوبہ پلان بنایا کہ اب 60,000 فوج تیار کی، فوج والنٹیئر رضاکار نہیں، آرمیز، 60,000 آرمیز کو لے کر کے یہ چلا ابرہہ۔ جبکہ وہاں چند ہزار لوگ تھے، وہ کھیتی بھی کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور کبھی ضرورت پڑ گئی تو لڑنے بھی چلے گئے، ورنہ باقاعدہ لڑاکو نہیں تھے، وہ آرمی نہیں تھے۔ چند ہزار کے مقابلے میں 60,000 فوج لے کر کے چلا۔ اس میں ایک دستہ 12 ہاتھیوں پر مشتمل تھا، ایک دستہ جو تھا جس میں 12 ہاتھی تھے، اور ایک ہاتھی اس کا نام محمود تھا، بہت بڑا ہاتھی تھا وہ، اور اس کو لے کے چلا۔ اب جب یہ لشکر چلا کعبہ کی طرف، حجاز کی طرف، تو پورے عرب میں کوہرام مچ گیا کہ کعبہ کے لیے سب ہم جان کی بازی لگائیں گے اور کعبہ کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ بہت سے قبیلے آئے اور مزاحم ہوئے، اس کا مقابلہ کیا۔ اس سلسلے میں بات آ رہی ہے۔ اب یہ لشکر حجاز کی طرف بڑھا، اس نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ اس کا ارادہ کعبہ کو منہدم کرنے کا ہے، کسی سے لڑائی نہیں کریں گے، ہم کعبہ کو گرانے جا رہے ہیں بس۔ اگر کعبہ گرانے دو گے تو ہم لڑائی نہیں کریں گے، کعبہ گرانے کے راستے میں روڑا بنو گے تو لڑائی کریں گے۔ مسجدوں پہ بیٹھے گالی بکتے ہیں، آ کر کے گیٹ دروازے پر تلواریں دکھاتے ہیں۔ ان کا مقصد مسجدوں کا کام، مسجدوں کی حفاظت کو ختم کرنا ہے۔ اگر مسلمان مسجدوں کی حفاظت نہیں کریں گے، گھروں میں چلے جائیں تو وہ کچھ نہیں بولیں گے، مسجد گرا کے چلے جائیں گے۔ تو اس نے یہی کہا کہ ہم کعبہ کو گرائیں گے، لڑائی نہیں کریں گے۔ لیکن کعبہ کی حفاظت کے لیے تمام قبیلے تیار ہو گئے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس کی مدبھیڑ ذو نفر نامی سردار قبیلے سے ہوئی۔
جس نے اپنے قبیلے کے ساتھ راستہ روکنا چاہا لیکن شکست کھائی، چونکہ یہ والنٹیئر تھے، ان کے پاس آرمی تھی نہیں تو ہار گئے، وہ خود ذو نفر قید کر لیا گیا۔ ابرہہ چاہتا تھا کہ اس کو قتل کر دے، لیکن ذو نفر نے کہا کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو شاید میں آپ کے کچھ کام آ سکوں، چنانچہ وہ قیدیوں کی طرح پیر میں زنجیر اس کے ڈال دی گئی، فوج کے ساتھ اس کو رکھ لیا گیا۔ پھر اس فوج کا گزر قبیلہ بنو خشعم سے ہوا، نفیل بن حبیب اس کے سردار تھے۔ اس قبیلہ کے دو شاخیں تھیں، شہر اور ناحس۔ نفیل کی قیادت میں اس پورے قبیلے نے مزاحمت کی، دو قبیلے ان سے لڑ گئے ابرہہ کی فوج سے، لیکن یہ بھی شکست سے دو چار ہوئے۔ نفیل کی درخواست پر اس کو ساتھ رکھ لیا گیا تاکہ ان کے ذریعہ راستہ کی معلومات حاصل کریں، کہ وہاں عرب میں راستوں کی معلومات بہت دشوار تھی، کیونکہ درخت اور یہ پیڑ پودے تو ہوتے نہیں تھے، اور جیسے روڈ بنے تھے ایسے روڈ بھی نہیں بنے ہوتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر کے راستہ چلتے تھے لوگ، یا پھر جو وہاں کے رہنے والے وہ کچھ نشانات کو جان کر کے راستہ سمجھتے تھے، تو راستے کی معلومات کے لیے لوگوں کو ساتھ میں رکھ لیا۔ پھر جب یہ فوج طائف کے پاس پہنچی تو وہاں کے لوگوں کو فکر ہوئی کہ کہیں یہ فوج ان کی اس عبادت گاہ کو نہ منہدم کر دے۔ طائف میں ایک بت خانہ بہت بڑا تھا، لیکن ان کے دل میں بھی کعبہ کا احترام بہت زیادہ تھا، تو کہیں وہ فوج اس بت خانہ کو کعبہ نہ سمجھ لے اور اس بت خانے کو نہ گرا دے۔ طائف کے لوگوں کی اس بات کی فکر ہوئی۔ اس میں لات نامی بت کی پرستش ہوا کرتی تھی، چنانچہ بنو ثقیف کے سردار مسعود ابن معتب نے آ کر ابرہہ سے درخواست کی کہ تم جس گھر کو منہدم کرنا چاہتے ہو وہ آگے ہے۔ مزید یہ سلوک کیا کہ ابو رغال نامی شخص کو اس کے ساتھ کر دیا۔ یہ مسعود ابن معتب نے بتایا کہ یہ کعبہ نہیں، کعبہ آگے ہے، اور آگے کعبہ تک جانے کے لیے اس آدمی کو ساتھ لے لو، ہمارا آدمی کو راستہ بتلائے گا، چنانچہ ساتھ کر دیا۔ تو یہ غلط کیا، انہوں نے کم ہمتی دکھائی۔ پیچھے کے قبیلے نے جنگ کی مقابلہ کیا، ہار گئے بیچارے، ان کے سردار پکڑ لیے گئے، لیکن یہاں انہوں نے کم ہمتی دکھائی۔ بت پرستی اتنی بری بلا ہے کہ انسان بت پرستی کی وجہ سے بہت زیادہ بزدل ہو جاتا ہے، اپنے خاندانی روایتوں، عزت و افتخار کو چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی خاندانی روایت غیرت حمیت کو چھوڑ کر کے ان کی مدد کرنے لگے کہ ہمارا بت خانہ بچا رہے اور آگے چلے جاؤ، جبکہ کعبہ کی احترام ان کے دل میں تھا، لیکن بے غیرت ہو گئے تھے، بے غیرتی کا معاملہ کیا، وہ راستہ بتانے کے لیے کر دیا، کیونکہ عرب کے صحرا میں راستہ کی شناخت کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور کسی واقف کار رہبر کے بغیر انسان اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بہرحال طائف سے گزرتے ہوئے یہ فوج مکہ کے قریب مغمس نامی مقام پر پہنچی۔ ابرہہ نے یہاں فوج کا پڑاؤ ڈالا اور ابو رغال یہیں مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو رغال کے اس جرم کی وجہ سے بہت زمانہ تک عرب اس کی قبر پر پتھر مارتے تھے، کیونکہ ابو رغال راستہ بتا دے کعبہ، چلو کعبہ گرانے کے لیے چل رہے ہو، چلو راستہ بتانے جا رہا تھا، اس جرم کی وجہ سے بہت دنوں تو لوگ اس کی قبر پر پتھر مارتے رہے۔ میر جعفر میر صادق ہندوستان میں پیدا ہوئے، جنہوں نے سلطان ٹیپو سے اور ادھر بنگال میں شجاع الدولہ سے غداری کی، اور پھر انگریزوں کی حکومت آ گئی تو میں یہاں گیا کیرل کی طرف، تم کو سرنگا پٹن وہاں لوگ پتھر مارتے ہیں، تھوکتے ہیں اس کی قبر پر جس نے غداری کی تھی۔ تو غدارہ کا انجام ہوتا ہے، غدار سوچتا ہے، خبری سوچتا ہے، مخبر سوچتا ہے کہ ہم نے کسی مسلمان کو فساد یا کسی بھی گناہ کو جیل میں پہنچا دیا، ہم کو انعام مل گیا، ہدیہ مل گیا، تحفہ مل گیا، ہمارے بچے بریانی پلاؤ مرغا کھا رہے ہیں، ذلیل ہو کر کے مرتے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کا کوئی نام اچھی طرح سے نہیں لیتا ہے۔ اسی طرح سے ابو رغال کا انجام ہوا، اس کے مرنے کے بعد بہت دنوں تک لوگ اس کی قبر پر پتھر مارتے رہے۔ اس لیے کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی کی لالچ میں آ کر کے ان کو پیسہ مل جائے گا، 2 لاکھ 4 لاکھ مل جائے گا، بے گناہوں کو جیل میں پہنچانے یا کوئی کسی مسئلے میں الجھانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ مر گیا وہاں، اب کیسے راستہ معلومات کرے، تو اور لوگوں کو پکڑ رکھا تھا راستہ پوچھنے کے لیے۔ اب ابرہہ نے حبشہ کے ایک شخص اسود بن مقصود کو مکہ بھیجا، وہ قریش کے جانوروں کو ہکا کر لے آیا، وہ گیا وہاں قریش کے جانوروں کو ہکا کے لے آیا، تاکہ تھوڑا سا ایجیٹیشن شروع ہو، لڑائی جھگڑے کی کوئی بات ہو، تاکہ ہم آگے کام کر سکیں، جس میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔
یہ گویا اہل مکہ کو مرعوب کرنے کی کوشش، ڈرانے کی کہ دیکھو تمہارے گھر میں گھس کر کے تمہارے اتنے جانور ہم لے کر کے آ گئے، طاقت ہماری ہے، اپنی طاقت کے پردرشن کے لیے جانوروں کو ہٹا لیا انہوں نے۔ وہ چاہتا تھا کہ بغیر جنگ کے اس کا مقصد حاصل ہو جائے، اس لیے اس نے قبیلہ حمیر کے ایک شخص حناطہ کو مکہ بھیجا۔ تو پہلے ایک اونٹ ہٹا لے، کچھ نہیں ہوا، اب کیا کیا، دوسرے آدمی کو بھیجا، حمیر کے ایک شخص کو حناطہ کو مکہ بھیجا۔ اہل مکہ کو پیغام دیا کہ ہمارا ارادہ قتل و غارت گری کا نہیں ہے، ہم صرف کعبہ کو منہدم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اہل مکہ یہاں ہمارے اس مقصد میں رکاوٹ نہیں بنے تو ان کو کسی قسم کا جانی و مالی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ حناطہ جب مکہ پہنچا تو اس نے معلوم کیا کہ یہاں کے سردار کون ہیں۔ لوگوں نے عبد المطلب کی طرف اشارہ کیا، اس نے عبد المطلب کو ابرہہ کا پیغام سنایا کہ ابرہہ آیا ہے تو لڑائی نہیں کرے گا، صرف کعبہ گرانے آیا ہے، اس لیے آپ بھی لڑائی مت کرو، یہ پیغام انہوں نے بھجوایا ہے۔ اور اس نے یہ بھی پیغام بھیجا تھا جو سردار ہوں گے ان کو میرے پاس بلا کر لے آنا۔ عبد المطلب نے کہا ہمارے اندر ابرہہ سے مقابلہ کی ہمت نہیں ہے، اس لیے ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کو بچائے گا۔ ابرہہ نے کہا تھا کہ سردار قوم کو بھی ساتھ لے کر آیا جائے، چنانچہ حناطہ کی خواہش پر عبد المطلب بھی ساتھ گئے۔ حضرت عبد المطلب لمبے قد و قامت کے خوبصورت وجیح انسان تھے، ان کی پرسنالٹی بہت اچھی تھی، دیکھ کر کے انسان متاثر ہوتا تھا۔ ابرہہ آپ کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا، چنانچہ نیچے بیٹھانے کے بجائے خود نیچے اتر آیا اور بغل میں ساتھ میں بیٹھا، اتنا عزت کیا، اس میں متاثر ہو گیا اور ترجمان کے واسطے سے دریافت کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب کا جواب بہت ہی خلاف توقع تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ جس طرح پیچھے کے قبیلے کے لوگوں نے جنگ کی ہے کعبہ کو بچانے کے لیے، اس نے پیچھے تو اصل ہم کعبہ کی جگہ پہنچ گئے، یہ کعبہ کے نگہبان اور مکہ کے سردار ہیں، تو یہ بھی یہی بات کہیں گے بھائی کعبہ کو مت گراؤ، کوئی روپیہ پیسہ لینا لے لو اور تو لیکن کعبہ کو مت گراؤ، یہ بات رکھیں گے، کعبہ کی سیفٹی کی بات کریں گے، لیکن یہ تو معاملہ دوسرا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا کہ میرے 200 اونٹ جو آپ کے فوجیوں نے لوٹ لیے ہیں واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا تم کو دیکھ کر میرے دل میں تمہاری جو وقعت قائم ہوئی تھی یہ سن کر کم ہو گئی، میں اس عمارت کو ڈھانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے پورے عرب میں تمہاری عزت قائم ہے، تم نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ عبد المطلب نے کہا اونٹ کا مالک میں ہوں، اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو بچاؤں، کعبہ جس کا گھر ہے وہ اس کو بچائے گا۔ عبد المطلب قریش کی طرف واپس آئے، ان کو خبر دی اور حکم دیا کہ سب لوگ مکہ سے نکل جائیں۔ اس نے اونٹوں کو دے دیا، حضرت عبد المطلب کے ساتھ اونٹوں کو واپس کر دیا۔ کچھ اور لوگ پہنچے قریش سے، انہوں نے کہا تہامہ جو ہماری اتنی بڑی وہ ہے، اس کی آمدنی ہے، ہم 1/3 آپ کو آمدنی دیں گے، لیکن کعبہ کو مت گراؤ۔ اپنے اعتبار سے لوگوں نے اور کوششیں کی، جس میں یہ لوگ بھی تھے کہ تہامہ کی آمدنی دینے کے لیے کہا تھا۔ اس لیے جب کوئی حالات آ جائیں تو جو جس زاویے سے کام کر سکتا ہے اس کو اس زاویے اس اینگل سے کام کرنا چاہیے۔ جو بیان کرنے والے بیان سے بات کریں، جو لکھنے والے جرنلسٹ ہیں وہ لکھنے کے کام کریں، جو لائر ہیں وہ لا کے مطابق کام کریں، جو پولیٹیشینز ہیں لیجسلیٹو اسمبلی میں ہیں وہ لوگ وہاں باتیں کریں، ہر اینگل سے کام کرنا چاہیے۔ تو وہاں حضرت عبد المطلب سے یہ بات ہوئی، لیکن دوسرے لوگ پہنچ کر کے کراس انہوں نے یہ کہا کہ اگر پیسہ چاہتے ہو تو تہامہ کا 1/3 آمدنی ہم آپ کو دیں گے، لیکن وہ نہیں تیار ہوا۔ حضرت عبد المطلب قریش کی طرف واپس ہے، ان کو خبر دی اور حکم دیا کہ سب لوگ مکہ سے نکل جائیں اور پہاڑ کی چوٹیوں اور وادیوں میں چلے جائیں کہ کہیں یہ لشکر ہم کو کچل نہ دے، وہ آئیں گے کعبہ گرانے، پھر ہم لوگوں کو دیکھ کر کے برداشت میں مقابلہ کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوگی، ہم کو قتل کر کے ختم کر دیں گے، ہم چند ہزار ہیں وہ 60,000 فوج ان کے ساتھ میں ہے، تو اس لیے جان بچا کر کے ابھی فی الحال نکل چلیں۔ پھر عبد المطلب قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ کعبہ کے پاس گئے اور باب کعبہ کے حلقہ کو تھام کر بڑی گریہ وزاری کے ساتھ اللہ سے دعا کی۔ جب انسان کے جذبات مشتعل متاثر ہوتے ہیں تو جن لوگوں کو شعر و سخن کا ذوق ہوتا ہے ان کی بات اشعار کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ چنانچہ عبد المطلب نے اشعار کی زبان میں فریاد کی۔ عبد المطلب نے کہا جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر، ان کی سلیب اور ان کی طاقت تیری طاقت پر غالب نہ آ جائے۔ عبد المطلب اس کے بعد پہاڑ کی طرف چلے گئے، انتظار کرنے لگے کہ ابراہیم مکہ میں داخل ہو کر کیا کرتا ہے۔ رات گزری، صبح ہوئی،
ابرہہ نے مکہ میں داخل ہونے کی تیاری شروع کر دی، ہاتھیوں کے دستہ کو تیار کیا، فوج کی صف بندی کی۔ ابرہہ کے ہاتھی کا نام محمود تھا، میں نے شروع میں بتلایا۔ ابرہہ چاہتا تھا کہ کعبہ کو منہدم کر کے یمن کی طرف کوچ کر کے چلا جائے، کعبہ کو گرا کے پھر یمن چلا جائے، چونکہ یمنی میں اس کی وہ حکومت تھی، وہاں کا گورنر تھا۔ لیکن ہاتھی کسی طور پر مکہ کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ یمن کی طرف رخ کیا جاتا تو چل پڑتا، شام کی طرف رخ کیا جاتا تو چل پڑتا، مشرق کی طرف رخ کیا جاتا تو چل پڑتا، جس طرف بھی رخ کرتے وہ چل پڑتا۔ لیکن جب مکہ کی طرف اس کا رخ کیا جاتا تو بھڑک اٹھتا، وہ بے چین ہو جاتا اور مکہ کی طرف بڑھنے نہیں بڑھتا۔ وہ نفیل جو اس میں تھے، انہوں نے روایتوں میں آتا ہے کہ اس ہاتھی کے کان میں کہا تھا کہ یہ کعبۃ اللہ ابراہیم جو اللہ کے خلیل تھے ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو گرانے کی تم غلطی مت کرو۔ اس ہاتھی کے کان میں انہوں نے کہا تھا، یہ کہہ دیا۔ اس کے بعد یہ ہاتھی کعبہ کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا، جو سردار والا ہاتھی محمود ہاتھی جو تھا دوسری طرف چلنے لگتا تھا، وہ اس کو مارتے بھی تھے لوہے کے برچھے سے، نہیں اٹھا۔ اس کے بعد اس کی ناک میں لوہے کا کڑا داخل کر دیا، وہ کڑا داخل کرنے کے بعد جانور کو کھینچو، جانور جس طرح بھی کھینچو اس طرح چلنے لگتا، جیسے کہ جو گاؤں والے ہوتے ہیں بیل وغیرہ رکھتے ہیں تو ناک میں چھید کر کے رسی پہنا دیتے ہیں تو بیل چلنے لگتا ہے، کتنا خطرناک بیل ہو۔ تو لوہے کا کڑا ڈال کے اس کو کھینچنا چاہا، پھر بھی وہ مکہ کی طرف ہاتھی نہیں چلنے کے لیے تیار ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر کے نفیل کو موقع ملا، نفیل وہاں سے بھگ گیا، جو جس کو پکڑ لیتا راستہ بتانے کے لیے، اور مکہ میں بھگ کر کے پہنچ گیا، پہاڑ میں انہوں نے بھی پناہ لے لی۔ آخر چھوٹے اب اس کے بعد کیا ہوا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ایک غول سمندر کی طرف سے اٹھتا ہوا آ پہنچا۔ یہ دراصل ہاتھیوں، گھوڑوں، اونٹوں اور انسانوں کی فوج کے مقابلہ خدا کی فوج تھی۔ ان کی چونچ اور پنجوں میں چنے مسور کے دانے کے برابر کنکریاں تھیں۔ انہوں نے کنکریاں برسانی شروع کر دی، جن کو کنکری لگی ان میں سے بہت سارے تو ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ جان بچا کر یمن واپس پہنچے ان کا بھی حال یہ ہوا کہ پورے جسم پر زخم کے پھوڑے ہو گئے۔ ان زخموں نے جان لے کر ہی چھوڑا۔ خود ابرہہ کا حال یہ ہوا کہ زخم سے ایک ایک عضو خراب ہوتا گیا، انگلیاں کٹ کٹ کر گرتی گئیں۔ اچھا خاصا بہادر نوجوان بارو سردار جب یمن کو واپس آیا، نحیف و ناتواں چوزا کی طرح نظر آتا تھا۔ بلاخر اس کا سینہ پھٹ گیا اور موت ہو گئی۔ اس طرح آخر رب کعبہ نے اپنے کعبہ کی حفاظت کی۔